وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل واللہ یضاعف من یشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بین تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم نے اس میں صدقات نافلہ کے فضائل کے تعلق سے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا ہے. سیلاب کے قہر سے لاکھاں لاکھ لوگ متاثر ہیں. خود شہر الہ آباد کے مضافات میں لاکھوں اللہ کے بندے سیلاب سے بے حد متاثر ہیں. کچھ مقامات کے بارے میں تو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے گاؤں مین راستے سے کٹ گئے ہیں، ان کے پاس نہ کھانا پہنچ رہا ہے نہ دوائیں پہنچ رہی ہیں. اس لیے عزیز گرامی مولانا حافظ فرحان حسین کے توسط سے بزم شفیق ملت کی جانب سے میری تقریروں کو جمعہ کے دن یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، جسے ہزاروں لوگ سنتے ہیں. اس امید پر صدقہ نافلہ کو میں نے آج موضوع سخن بنایا ہے کہ جہاں تک میری آواز جائے، مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کسی لائق بنایا ہے تو اللہ کے بندے جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے غذا، دوا وغیرہ کا انتظام اپنے طور پر کریں. انشاءاللہ یہ صدقہ نافلہ ہوگا اور اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا. معزز سامعین، جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے. یہ دونوں صحابی بڑے صاحب ثروت تھے اور دین کے نام پر خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ مالی قربانی دیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، سونے چاندی کا کاروبار، اونٹوں کی خرید و فروخت، دودھ کی، مکھن کی خرید و فروخت، بڑے تاجر. اس کے ساتھ ساتھ وہ کاشتکار بھی تھے، کھجوروں کے باغات بھی تھے.
اللہ نے بہت نوازا تھا۔ ان کی تاریخ زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ میدان قیامت میں یہ سارے صحابہ جب حضور سے ملاقات کر چکیں گے تو سب سے اخیر میں یہ پہنچیں گے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، عبد الرحمن اب آئے ہو؟ کہا حضور ابھی تک تو میں حساب و کتاب میں مصروف تھا۔ مال و دولت اتنی دی، جتنی لمبی دولت ہوگی، جتنا زیادہ مال ہوگا، حساب و کتاب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ میں صدقات نافلہ پر برانگیختہ کیا، کیونکہ بہت بڑے دشمن سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا، اور 30,000 سے زائد صحابہ مجاہدین کے صورت میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ بہت سارے صحابہ کے پاس نہ تو سواریاں تھیں، نہ ہتھیار تھے، نہ زیادہ راہ تھے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا صدقات و خیرات دینے کے لیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت 8,000 دراہم موجود تھے۔ 4,000 درہم انہوں نے اپنے بال بچوں کے خرچے کے لیے رکھ دیا، اور 4,000 درہم لا کر انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا، اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ اس وقت میرے گھر میں صرف 8,000 روپے موجود تھے، 4,000 میں نے بچوں کے اخراجات کے لیے رکھ دیا ہے، اور 4,000 حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں رکھا ہے، اور اللہ تمہاری اس مال میں برکت دے جو تم نے اللہ کی راہ میں میرے پاس پیش کیا ہے۔ اس دعائے نبوی کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں مالداری میں وہ ایک بڑے ممتاز منصب پر فائز ہو گئے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، ہمیشہ مال بڑھتا ہے۔ یہ آدمی کا ایک تصور و خیال ہے صرف کہ ہم اگر پیسہ اتنا خرچ کر دیں گے، مسلمانوں پہ، غریبوں پہ دے دیں گے تو میرا اتنا مال گھٹ جائے گا۔ عزیزو، سرکار فرماتے ہیں کہ جب آدمی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے آدمی بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یعنی کم سے کم، اور اللہ اسے بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی تشریف لائے، اور ان کا تو مالی اثار بہت مصروف ہے، بہت مشہور ہے۔ سرکار کے نام پر اپنے خزانے کا منہ کھول دیتے تھے۔ جب حضور نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے مجاہدین کی مدد کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ مع ساز و سامان اور 1,000 دینار، اور بعض روایتوں میں ہے 10,000 درہم، یہ ایک روایت ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 1,000 اونٹ مع ساز و سامان اور 10,000 درہم لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دامن میں سرکار کے ڈال دیا تو سرکار نے وہ دینار یا درہم کو اچھالا اور فرمایا آج سے عثمان کچھ بھی کریں کوئی عمل ان کو ضرر نہیں دے گا۔ مولا علی کے پاس صرف 4 درہم تھے، 1 درہم انہوں نے رات میں خرچ کیا، 1 درہم دن میں خرچ کیا، 1 درہم اعلانیہ خرچ کیا، 1 درہم پوشیدہ طور پہ خرچ کیا۔ ایک مشہور صحابی تھے بڑے غریب، ابو سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غریب کا ایک پیسہ اگر خدا کے راہ میں خرچ ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ مالدار کے 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے وہ۔
آقا نے فرمایا ہے کبھی 1 درہم 1,00,000 درہم سے ثواب میں بڑھ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا دل میں، اللہ تعالیٰ صدقہ نافلہ پر اتنا ہی ثواب بڑھاتا جائے گا۔ آیت کریمہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے جسے کھیت میں ڈالا جائے اور اس سے 700 بالیاں نکلیں، ہر بالے میں 100 دانے ہوں۔ اور پھر حدیث قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے نیتوں کے مطابق جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ معزز سامعین، تو ابو سرمہ انصاری بہت غریب صحابی تھے۔ جب حضور نے مسجد نبوی میں اس کا اعلان فرمایا تو یہ اپنے گھر پہنچے، اپنے اہلیہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا سرکار نے آج اعلان کیا ہے غزوہ تبوک کے مجاہدین کے لیے ساز و سامان وغیرہ زاد راہ وغیرہ کے انتظام کے لیے، اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک یہودی کے باغ میں پہنچے، یہودی سے یہ کہا کہ اگر آج کی رات ہم تمہارے باغ کو سیراب کر دیں تو تم مجھے کتنا معاوضہ دو گے؟ یہودی نے کہا اگر آپ میرے باغ کو سیراب کر دیتے ہیں تو صبح میں آپ کو 2 سا جو معاوضے میں دوں گا۔ اب اس صحابی کا اخلاص دیکھیے، پوری رات اس کے باغ کو سیراب کرنے میں لگے رہ گئے۔ صبح ہوئی تو معاوضے میں انہیں 2 سا جو ملا۔ 1 سا جو انہوں نے بچوں کے خرچے کے لیے گھر میں رکھ دیا، اور 1 سا جو حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے اس کو کیسے حاصل کیا ہے؟ سرکار اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کھجوروں کا ڈھیر لگا ہے نا، اپنے جو کو لے جا کر اس پر بکھیر دو تاکہ اللہ تمہارے اس صدقے کے بدلے میں تمام صحابہ کے صدقوں کو قبول فرما دے۔ اس لیے عزیزو، اللہ چہرہ نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن اللہ ينظر فی القلوب التي فی الصدور۔ اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، سینے میں تمہارا دل ہے اسے دیکھتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص بڑھتا چلا جائے گا رب ذوالجلال اتنا ہی آپ کو ثواب بڑھاتا چلا جائے گا۔ معزز سامعین، حصول ثواب کے لیے جو بھی مال رضائے الہی کے لیے خرچ کیا جائے وہ ہے صدقہ نافلہ۔ لاکھوں اللہ کے بندے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، نہ ان تک غذا پہنچ رہی ہے، نہ ان تک دوا پہنچ رہی ہے، ان راستوں سے وہ کٹ گئے ہیں۔ میں دور و دراز کے تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اگر کسی لائق بنایا ہے تو اپنے قرب و جوار پہ غور کیجئے، اور جو بھی اللہ کے بندے سیلاب سے متاثر ہیں ان کے کھانے کا یا ان کے غذا کا، دوا کا جو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، پانی پہنچا دیں، غلہ ان تک پہنچا دیں تاکہ ان بیچاروں کی پریشانی میں کچھ آپ کا تعاون شامل ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے ارحموا من فی الارض یرحموا من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والے تم پر خود ہی مہربان ہو جائیں گے۔ اس لیے معزز سامعین، آدمی جب صدقہ خدا کی راہ میں نکالتا ہے، چاہے 2 پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، جب صدقہ نافلہ کی فضیلتیں ان کو معلوم ہوئی تو تنخواہ جب ملتی ہے تو گھر میں جب پہنچتے ہیں تو اپنے اور اپنے بچوں کے نام سے صدقہ نافلہ نکال کر کے ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ غرب و مساکین جو ان کے دروازے پہ آتے رہتے ہیں
تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دے کر ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے مال میں مزید برکت فرمائے۔ جب کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو جب آپ غریب کے ہاتھ میں یا مستحق کے ہاتھ میں دیں گے تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ دینے والے سے 4 باتیں کہتا ہے، یعنی جو مال آپ نے رضا الہی کے لیے کسی محتاج یا صاحب حاجت کو دے دیا تو جب آپ اس کے ہاتھ میں مال رکھیں گے تو زبان حال سے حدیث شریف میں ہے کہ وہ 4 باتیں کرتا ہے۔ پہلی بات وہ مال یہ کرتا ہے، آپ نے مجھ کو بڑا کر دیا، میں چھوٹا تھا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ نے مجھ کو بڑا کر دیا۔ دوسری بات یہ کہتا ہے، میں قلیل تھا، خدا کی راہ میں خرچ کر کے آپ نے مجھ کو کثیر بنا دیا۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے، ابھی تک آپ میری حفاظت کیا کرتے تھے لیکن آج جب مجھے آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا ہے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ میں فانی تھا، ختم ہونے والا تھا، لیکن خدا کی راہ میں خرچ کر کے آپ نے مجھے باقی بنا دیا۔ آپ غور کریں، جو پیسہ خرچ کیا آپ نے وہ آپ سے کہتا ہے میں قلیل تھا کثیر بن گیا، میں چھوٹا تھا بڑا بن گیا، ابھی تک آپ میری حفاظت کرتے تھے اب میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ فنا ہو جانے والا مال تھا میں، لیکن خدا کی راہ میں خرچ کر دیا آپ نے تو اللہ نے مجھے بقا عطا کر دی۔ معزز سامعین، ایک دوسری حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، صدقے نافلہ کے لیے کوئی وقت نہیں، جب چاہیں کسی حاجت مند کو عطا کر دیں، نہ اس کی کوئی تحدید ہے کہ اتنا دیں، اللہ جو میسر کرے آپ اسے دے دیں۔ اور دینے میں، اب وہ حدیث شریف آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ یہ بات بہت دور تک جائے گی عزیزی فرحان حسین کے ذریعے سے، تاکہ وہاں تک بھی یہ گفتگو پہنچ جائے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو پیدا کیا تو زمین پانی پر ہے۔ طبری شریف کی ایک روایت ہے، تاریخ طبری کی، کہ پانی پر مچھلی ہے، مچھلی کے اوپر گائے ہے، گائے کے سینگ پر یہ زمین قائم ہے۔ ایک بار ابلیس گائے کے پاس پہنچا، کہا کیا تم نے اربوں خربوں من کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے، گرا دو، زلزلہ ہو جائے، زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ تو گائے نے ارادہ کیا، صرف سوچا کہ لاؤ یہ میرا خیر خواہ معلوم ہوتا ہے، تو فوراً ہی پروردگار عالم نے مینڈک کی شکل میں ایک جانور پیدا کر دیا گائے کے سامنے، اور وہ گائے کے منہ میں ناک میں گھس گیا، دماغ میں کاٹنا شروع کیا۔ اب یہ درد سے بےتاب ہوئی تو اس نے توبہ کیا، اے اللہ تیری مرضی کے بغیر میں کبھی زمین کو ادھر سے ادھر نہ کروں گی۔ تو وہ جانور آج بھی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جب تک حکم الہی نہیں ہوگا، شور نہیں پھونکا جائے گا، زمین تباہ نہیں ہوگی، آسمان برباد نہیں ہوگا، وہ بیٹھا ہوا ہے من جانب اللہ۔ آپ ایسا ارادہ مت کرنا ورنہ ہم تمہیں سزا دینے کے لیے سامنے موجود ہیں۔ تو پانی، اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا پانی کے اوپر تو زمین حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے روک اور سکون کے لیے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے جو زمین کے لیے کھوٹے کا کام کرتے ہیں۔ زمین کو جب پہاڑ اللہ نے پیدا کیے، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ، تو زمین ساکن ہو گئی۔ اللہ نے کے بارگاہ میں فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ، کیا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے تیری؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے،
کہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ فرمایا لوہا ہے جو پہاڑ کو پاش پاش کر دے گا۔ جب انہوں نے لوہے کو دیکھا تو عرض کیا مولا کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز تو نے پیدا فرمائی؟ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آگ پیدا کی تو فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مولا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے مومن کا خدا کی راہ میں خرچ کر دینا، دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ صدقہ نافلہ جب دیا جائے تو اعلان نہ کیا جائے فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو جیب میں ہاتھ ڈالیے، جو نکلا چپے سے مستحق کو پکڑا دیجیے۔ اسلاف کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو جب وہ صدقے نافلہ دیتے تھے، مثلا ٹھنڈک کا موسم ہے، کمبل تقسیم کرنا ہے، لحاف تقسیم کرنا ہے، تو دن میں نہیں بانٹتے تھے۔ جب فقراء غربا حاجت مند سو جاتے تھے تب وہ نکلتے تھے اور سوتے ہوئے فقیر کے اوپر کمبل یا لحاف کو ڈال کے گزر جاتے تھے، تاکہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ مجھ کو کس نے دیا ہے۔ اتنا اخلاص تھا۔ اسی طرح جب وہ نقود پیسے درہم دینار روپیے بانٹتے تھے تو فقیر سوتے رہتے تھے، رات میں جا کر ان کے تکیہ کے نیچے سرہانے رکھ کے چلے آتے تھے، کیونکہ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کا ثواب آپ کو دے گا۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے کہ زبردست قحط پڑا ہوا تھا، بھیانک قحط، گھاس پھوس لوگ کھا کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، ان کے پاس صرف ایک لقمہ تھا، ایک لقمہ کھانا، وہ بھی انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لیا تھا۔ جیسے منہ میں ڈالا کوچنے سے پہلے ایک سائل آیا، ان کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندی مجھے ایک لقمہ کھانا عطا کر دے۔ ان کا دل متاثر ہوا، فوراً لقمے کو منہ سے نکالا، اس غریب کو دے دیا اور خود اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے جنگلات کی طرف نکل گئی کہ چلیں وہاں کوئی مباح چیز تلاش کریں، گھاس پھوس، تاکہ اس سے کھا کر اپنی زندگی گزاریں۔ باہر جنگلات میں گئیں، بچے کو بٹھا دیا، ڈھونڈنے لگیں کیا چیز کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کی مشیت دیکھیے، اسی درمیان میں شیر آتا ہے اور شیر ان کے بچے کو اٹھا کے بھاگتا ہے۔ جب بچے نے چیخا تو اللہ کے اس بندے نے میرا بچہ کہتے ہوئے دوڑی۔ ادھر یہ ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس میری بندی کے بچے کو چھوڑا کر اس کے حوالے کر دو۔ حضرت جبریل تشریف لائے، شیر سے بچے کو چھڑایا اور اس بیوی کے حوالے کرتے فرمایا کہ یہ تیرا وہی لقمہ ہے جو تو نے ایک لقمہ فقیر کو دے دیا تھا، اللہ نے اسی لقمے کے بدلے میں تمہارے بچے کو شیر کے کھانے سے بچا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو صدقات نافلہ دیتے ہیں وہ آپ کے اوپر آنے والی بہت ساری مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ آدمی بیمار ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ آپ ڈاکٹر کے ہاں لاکھوں روپے جا کے خرچ کر دیتے ہیں اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے، مگر اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مریض بیمار ہو جائے تو تم اپنے مریض کا علاج صدقے سے کرو، یعنی
بیمار ہے تو بیمار کی طرف سے خود خدا کی راہ میں صدقہ کر دو، چاہے صدقہ درہم و دینار روپے پیسے کا ہو، چاہے صدقہ کسی جانور کا ہو۔ عام طور سے اللہ جن کو توفیق دیتا ہے، جب ان کے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے اور اس کے مرض سے وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوتا ہے، تو پھر وہ بکرے کو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد لا کر مریض کے پاس آتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ مریض کے پاس لائیے، مریض کے ہاتھ سے اس جانور کو چھلا دیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیے، مولا میری اس مریض کے جان کے بدلے میں تو یہ جانور قبول فرما لے اور میرے مریض کو شفا عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اگر اس کی موت تقدیر مبرم نہیں ہے تو رب ذوالجلال نبوی ارشاد کے مطابق اسے شفا دے دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے اگر خرچ کیا ہے تو اللہ ہمیں اس پر آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔